جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے اور آپ کو بہت غم ہوا، جس کے تحفے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام تھا حضرت سیس علیہ السلام۔ حضرت سیس علیہ السلام قابل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے اور حضرت سیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب سیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی۔ سیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے لیے بہت پیارے تھے۔ آپ نے ان کو دن اور رات کے گھنٹوں کے بارے میں سکھایا اور آنے والی باڑ کے بارے میں بتایا۔ آدم علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد سیس علیہ السلام نے ان کے بچوں اور اپنے بھائیوں پر شاسن کیا اور سارے کام اللہ کی مرضی کے لیے کیے، شریعت کے مطابق سارے کام کیے اور لوگوں میں بھائی چارہ قائم رکھا، لیکن شیطان اپنی سازش سے باز نہ آیا۔ دوسری طرف قابل جو اپنے بھائی کا قتل کر کے اپنی بہن کے ساتھ بھاگ آیا تھا، اس کی نسل حضرت سیس علیہ السلام کی نسل کے مقابلے زیادہ بڑے اور پھولے تھے اور انہوں نے زیادہ ترقی کی تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بچوں کو قابل کے بچوں سے شادی کرنا حرام کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے تک حضرت سیس علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ پہاڑی چھیتر میں رہتے رہے اور قابل نے وہاں سے دور اور سمتل زمین پر جانے کا فیصلہ کیا۔ بعد حضرت سیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جو ان کی شریعہ کا ایک حصہ تھا کہ سیس علیہ السلام کی نسل کے لوگ پہاڑی کے اس پار جو کہ قابل کی نسل کے تھے ان سے میل جول بڑھانا حرام تھا اور یہ شریعت کا حکم تھا اور کافی حد تک لوگ اس سے بچتے رہے۔ اب شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ شیطان لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ گناہ کیسے کرا جائے، مگر سیس علیہ السلام کی نسل کے لوگ شیطان کو پہچانتے تھے اور اسے جانتے تھے کیونکہ حضرت سیس علیہ السلام نے ان کو شیطان کی ساری حدیں بتا رکھی تھی، کیونکہ حضرت سیس علیہ السلام نے ان کو وہ ساری چیزیں بتا دی تھیں جو ان کے شریعت کے مطابق نہ تھیں، اور شیطان جانتا تھا کہ حضرت سیس علیہ السلام کی نسل کے لوگ ان کے بہکامے میں نہیں آئیں گے۔ شیطان نے اپنے آپ کو ایک جوان اور خوبصورت آدمی کے روپ میں بنایا اور قابل کے لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ شیطان خوبصورت لڑکا بن کے اس لیے گیا جس سے قابل کے یہاں کے لوگوں کو لگے کہ سیس علیہ السلام کے یہاں سے الگ ہو کر آیا ہے، کیونکہ قابل کے یہاں جو مرد تھے وہ اتنے اچھے نہیں دکھتے تھے پر ان کی عورتیں خوبصورت تھیں، اور حضرت سیس علیہ السلام کے یہاں کے مرد بہت خوبصورت دکھتے تھے مگر ان کی عورتیں اتنی ٹھیک نہیں دکھتی تھیں، اس لیے شیطان ایک خوبصورت مرد بن کر گیا تھا اور وہاں کے ایک لوہار کے یہاں کام کرنے لگا۔ شیطان لوہار کا کام کرتے کرتے اس نے ایک بانسری بنائی اور جب وہ بانسری بنا کے باہر آیا تو اس نے لوگوں کو جوڑنا شروع کیا اور اس کے بارے میں سب کو بتانے لگا۔ ہلکے ہلکے سب اس کی آواز سن کے اور اسے بجانے کے لیے آنے لگے۔ اس سے پہلے کسی نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی اور یہ آواز لوگوں کے لیے بالکل نئی تھی، اور ہلکے ہلکے میوزک کو اپنا کلچر میں لانے لگے اور اللہ کی بتائی باتیں بھولنے لگے۔ دوسری طرف حضرت سیس علیہ السلام اپنے لوگوں کو بتاتے رہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور یہ دوسری اور شیطان ان کو بتا رہا تھا برائی کیسے کریں اور برائی کیسے بڑھائیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب شیطان ان کے پاس بانسری لے کر آیا تو انہوں نے اپنی باڈی کو بانسری کی طرف لے جانا شروع کر دیا، جیسے آپ آج میوزک سنتے پہ دیکھتے ہوں گے، اور انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح شیطان میوزک کو دنیا میں لایا جس سے وہ لوگوں کو اپنے بس میں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ایک دن اور ایک رات اور ایک سیٹرڈے کی رات کو الگ کر رکھا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے آج تک یہ جاری ہے، اور ہر شام وہ میوزک بناتے اور بجاتے ناچتے گاتے تھے جیسے کہ آج بھی پارٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر شیطان حضرت سیس علیہ السلام کے لوگوں کے پاس گیا اور ان کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ہمیں ہمارے بھائی بہنوں سے ملنا جلنا کیوں منع ہے، اس میں غلط کیا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے جب سیس علیہ السلام کے لوگ اس طرف سے نکلے اور ان کو بانسری کی آواز سنائی دی تو ان کو یہ آواز اچھی لگی اور وہ اس طرف چل دیے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے وہ کہاں جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے وہاں کی عورتوں کو دیکھا۔ کچھ لوگ پہاڑی کے اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، مگر جب وہاں کی عورتوں نے ان مردوں کو بار بار دیکھا کیونکہ وہ سندر دکھتے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو روک نہیں پائیں اور وہ وہیں کھینچی چلے گئے، اور عورتوں نے سجنا سورنا شروع کر دیا جس سے وہاں کے مرد ان کی طرف اور جانے لگے، اور یہیں سے سجنا سورنا پہلی بار شروع ہوا اور شیطان نے ان کو یہ سب سکھایا تھا، اور مرد عورتیں مل کے میوزک کے ساتھ ناچنے گانے لگے، اور پھر شیطان نے ان کے بیچ کی حدوں کو بھی توڑنا شروع کر دیا، اور پھر شروعات ہوئی جنا کاری کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شیطان ہمارے دماغ سے کھیلتا ہے اور کس طرح اس نے میوزک کو دنیا میں انٹروڈیوس کیا۔ حضرت سیس علیہ السلام اس دنیا سے جانے تک لوگوں کو ہدایت دیتے رہے کہ یہ کام غلط، اور آپ نے لوگوں کو سمجھاتے رہے، مگر جاننے کی بات یہ ہے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت سیس علیہ السلام کی قبر مبارک انڈیا کے اندر موجود ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں انڈیا کے اندر بانسری بجانے کے نام سے مشہور کون ہے، مجھے نہیں پتا یہ بات کتنی سچ اور کتنی جھوٹ ہے، مگر جہاں تک ہم اپنا دماغ لگائیں اشارہ اسی طرف جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی تحقیق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔